ہے۔ تو ناظرین، ایک خاتون، لڑکی ہی کہہ لیں، وہ ایک پارلر میں گئیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے بال کٹوائے۔ خواتین بال کٹواتی ہیں پارلر میں جا کر۔ تو جو پارلر والی خاتون تھیں ان کے ساتھ کچھ تعلقات ان کے آپس میں خراب تھے، مسائل تھے۔ تو ان کے ہاتھ میں اب ان کی ایک جسم کی چیز لگ گئی۔ تو پارلر والی خاتون نے ایک جادوگر کے ساتھ مل کر، ایک کالے جادوگر کے ساتھ مل کر اس خاتون پر عمل کیا، اس کے بالوں کے اوپر، کیونکہ عمل کرنے کے لیے بال ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بالوں پر ہی جادو ہوا تھا، تو جو کہ پورا ہم اپنے آلریڈی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ تو اس خاتون کے ساتھ کیا ہو گیا، جس نے بال کٹوائے تھے، کہ وہ گھر میں لیٹی ہوتی تھی، چیخنا شروع کر دیتی تھی اور اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی، کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے مختلف لوگ میری طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب کالے کالے سے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے اوپر جو ہے وہ کالی کالی سی جو ہے وہ چیونٹیاں چل رہی ہیں، کالے کالے سے کیڑے چل رہے ہیں، اور ان کو کیا کیا محسوس ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں وہ بھی ذکر آ سکتا ہے کہ مطلب جن زدہ، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ جن زدہ انسان یا عورت یا جو بھی جس کو ہوتا ہے اس کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ اب ان کو کیا محسوس ہوتا تھا، اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو تو آپ نے یہ سمجھیے کہ آپ کے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ نمبر 1، ان کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے جناب جی 15 گولیاں بھی کھلائی ہیں نیند کی، ایک گولی سے بندہ جناب جی ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس خاتون کو نیند ہی نہیں آتی تھی، اور وہ تقریباً ایک ہفتہ جو ہے وہ کتنے دن، تقریباً 7 دن ہی، ہاں 7 دن وہ شدید تکلیف میں رہی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر سے جب جنات اتارے گئے تو وہ سوئی، اور جب اس سے آپ نے دیکھی تھی اس کی حالت کیسی، اس کی حالت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس کو وہ کہتی تھی کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، وہ کہتی تھی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں چاروں طرف جالے لگے ہوئے ہیں، کالے کالے سے جالے نہیں ہوتے، وہ لگے ہوتے ہیں جو کہ یہ مکڑی بناتی ہے، جالے یہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مختلف چیزیں جو ہے، مختلف جنات اس کے سامنے آ رہے تھے، کبھی اس کے بہن بھائیوں کی شکلوں میں آ رہے تھے، اور کبھی کالے کالے خوفناک چہروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ چیختی تھی، اور وہ اس کی جسم میں شدید تکلیف ہوتی تھی، کبھی رونا شروع کر دیتی تھی زور زور کا، اور کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتی تھی بغیر بلا وجہ کے۔ زخموں کے بھی نشان بنے ہیں۔ تو اس نے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خود جسم پہ یعنی بازوؤں پہ ایسے ناخن مار مار کے اس نے جناب لہو لہان کر لیا تھا اپنے آپ کو۔ تو ناظرین، یہ حالت ہو جاتی ہے اس وقت کی جب کیا ہوتا ہے، جب جنات آ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو بھی بات کرتے تھے، ہم نے بھی اس کے ساتھ جب وہ باتیں اس کے ساتھ ہوئیں تو اس نے یہ بتایا ان جنات نے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جب کہ قرآن پاک نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں جی کہ جنات جو ہے وہ بندوں میں نہیں آ سکتے، اب اللہ بتا رہا ہے کہ جنات بندوں میں آ سکتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی جنات نہیں آ سکتے۔ پوچھیں کیسے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب سود خوروں کا ذکر کیا ہے نا، سود خوروں کا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے کسی جن نے ان کو جکڑ لیا ہو۔ اب جن کا جکڑنا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، میرا ایک جسم ہے، میرا ایک جسم اور میری ایک روح ہے، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ میرا جسم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، روح ایسی ہے جو نہ ختم ہو سکتی ہے نہ کبھی ختم ہوگی۔ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اس لیے کہ روح اللہ کا بھیجا ہوا ایک وعدہ ہے، جی اللہ کا ایک امر ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، اور روح نہ مرتی ہے نہ کبھی ختم ہوتی ہے۔ روح جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے تمام روحیں پیدا کر دی تھی جو قیامت تک آتی رہیں گی، تو ہوتا کیا ہے کہ روح اور جن یہ دونوں ایک ہی قسم کی مخلوق ہیں۔ اب جن کیا کرتا ہے، فار ایگزامپل میرا دماغ مجھے سگنل دے رہا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، تو میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ بیسیکلی میری روح دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے جسم یعنی روح
میرے جسم کو استعمال کرتی ہے. بالکل. آپ کو معلوم ہے ہاں جی. روح میری روح ہی میرے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے کھانا کھلانے پہ جو ہے وہ مجبور کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک جسم کا نظام ہے جو خون چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب جو میری آنکھیں ہیں وہ روح دیکھ رہی ہے. اب روح جس طریقے سے چاہ رہی ہے میرے ہاتھوں کو کام لے رہی ہے. بالکل. جب جی. ایک جن آ کے انسان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کی روح پہ قبضہ کر لیتا ہے. اس کی روح پہ قبضہ کر لیتا ہے. جب روح پہ قبضہ ہو جاتا ہے، روح پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ جسم اس کا ہو جاتا ہے جتنی دیر تک جن اس میں رہتا ہے. اب وہ اس سے دیکھا نہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ جناب اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، پھر اپنے بھائی بہنوں کو مارنا، اپنے ماں باپ کو مارنا، چھریاں لے کے ماں باپ پہ حملے کرنا. اولاد تو نہیں کرتی. آواز چینج ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ نشانی ہے. یہ جو آئی بال ہے اس میں چینج. اب یہ دیکھیے کہ آواز کا بدل جانا. اب آواز کی جو میری پچ ہے وہ میری مطلب پیدائشی ہے جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے. لیکن جب ایک جن انسان میں بولتا ہے کہ لڑکی مرد کی آواز میں بولتی ہے اگر وہ جن مرد ہے تو. اب یہ دیکھیے کہ جب آ جاتا ہے نا جن کسی جسم کے اندر، اب اس بندے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی. اب ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں. بچہ وہ ابھی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اس طرح سے، لیکن اس کا جو جن تھا وہ اچھا جن تھا یا کیا، جو آیات پڑھتا رہتا تھا ہر وقت قرآن پاک، اور وہ درختوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا. ہاں جی. گھر والے اتنے پریشان کہ اس بچے نے تو ابھی کچھ پڑھا بھی نہیں. ماموں کا بیٹا ہمارے وہی میں نے چلے ماموں کا بیٹا تو وہ چھوٹا سا تھا، اتنا سا تھا، اور درختوں میں کھیلتا رہتا تھا اپنے گھر میں. تو جب ان سے اس کی ماں پوچھتی تھی میری ممانی کہ یہ تم اکیلے کیا کھیل رہے ہو، پکڑو پکڑو بھاگو بھاگو بھاگو، تو وہ بتاتا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے گولڈن سے بال ہیں، میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں. آپ کو نہیں دکھائی دے رہا؟ ہاں جی. وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہا. تو اس طریقے سے مطلب اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اگر اچھا جن ہو تو وہ مسئلہ نہیں کرتا ہے. فار ایگزامپل میرے بھی کتنی ملاقات ہوئی، لیکن الحمدللہ اچھے جنات سے جن ہوتے ہیں خوف آ رہا ہے. آپ کو خوف آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اچھا یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بابا جی عرفان الحق صاحب نے اپنی کتاب میں، میرے استاد محترم نے کتاب میں بیان کیا کہ ایک 6 سال کی بچی تھی، یہ جیلم کے ساتھ ایک گاؤں میں، وہاں پر انہوں نے اپنی کتاب بابا میں اس کا درج کیا ہوا ہے. 6 سال کی بچی تھی تو وہ اس میں جو جن آیا ہوا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ بچی جہاں دیکھتی تھی، جہاں چاہتی تھی اس جگہ کو آگ لگ جاتی تھی. جی میں نے پڑھا ہے یہ. آپ نے وہ پڑھا تھا نا ساتھ ہی میں. تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر جب دم کیا تھا تو وہ آپ اندازہ کریں کیا ہماری آنکھوں سے شعلے نکل سکتے ہیں، لیکن جب جن اس میں آیا ہوا تھا تو اس کی آنکھوں سے شعلے بھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان چاہے تو اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کر لے کہ وہ اپنی آنکھوں سے شعلے بھی نکال سکتا ہے. انسان بھی چاہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے تھوڑی اللہ نے فرمایا. تو اب یہ دیکھیے جب جن انسان میں آیا ہوتا ہے تو اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں جن وہ بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہمارے ہاں پیر اور عامل ہوتے ہیں یہ تو ہم جن کو مار رہے ہیں. جن کو مار رہے ہیں. اب جسم اس کا ہڈیاں اس کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، ڈنڈے مار کے مار دی، اور کتنی لڑکیاں بیچاری مر گئی کہ کیا جی ہم اس کا جن نکال رہے ہیں. جب جنات نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا کلام دیا ہوا ہے، کلام دیا ہوا ہے. اگر آپ کلام کی طاقت سے نہیں نکال سکتے تو آپ مار کے کیسے نکال رہے ہیں؟ آپ تو ایک انسانی جسم پہ کر رہے ہیں نا. یہ تو بالکل مجھے فیک چیز لگتی ہے کہ آپ جسم کو، وہ پیر فقیر فیک ہوتا ہے جو ڈنڈے مار کے یا جوتے مار کے ایسے نکالتا ہے. بیسیکلی ایسا نہیں ہے. تو ناظرین مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ذکر ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں آیت الکرسی 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چاروں طرف جو ہے وہ ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، چہرے پہ بھی آپ اس کا مسح کر لیا کریں. اور اس کے بعد آپ رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. سورہ الفلق اور سورہ الناس کو اپنے روزانہ کے معاملات میں جو ہے وہ شامل کر لیں، اس کا ورد کرتے رہا کریں. سورہ الاخلاص کو روزانہ 10 بار ضرور پڑھا کریں. آپ کو نہیں معلوم اس کے کتنے فائدے ہیں. تو اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے کچھ اور بھی کلمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، ایسے اذکار ہیں، وہ بھی کرتے رہا کریں. تو آپ کے ساتھ ایسے واقعہ نہیں ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کے اوپر جن آ جاتا ہے وہ پھر بڑے ہی خطرناک ہو جاتے ہیں. اب اگر میں خواتین سے کہوں کہ آپ بیوٹی پارلر میں جا کے بال نہ کٹوائیں تو کسی نے بات مان نہیں لی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہے ہم نہ ہی یہ کہیں. اور یہ ہے کہ جو
बाल आपके कंघी में भी और इस तरह से ज़ाया होते हैं। आप क्या करती हैं? नहीं, उनको तो ऐसे रोल करके आप क्या करती हैं? मैं तो मिट्टी में ज़मीन में दबा देती हैं। ये है इसका तरीका, उनको बाहर नहीं फेंकना, क्योंकि बाज़ दफ़ा जिन्नात ज़मीन पर चल रहे होते हैं और उनके पाँव में जब बाल अटकता है ना किसी औरत का जो कि कचरे में फेंका हुआ है, तो जिन्नात के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, ताकत है। ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ताकत दी है, वो उस बाल के ज़रिए उस बंदे तक पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे, हाँ जी, उनके ऊपर जब काला जादू हुआ जो एक कुएं में रख दिए गए थे, तो असर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रहा था। हाँ जी, तो अब ये देखें कि बालों का इंसान के साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। तो बालों ऐसे होते हैं कि आपके जो बाल कंघी से उतरते रहते हैं उनको मट्टी में दबाया करें। मट्टी अगर आपके घर में नहीं है तो कुछ गमले रख ले, उन्हीं में ही दबा दिया करें। जिन्नात के पाँव में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वो आप तक पहुंच जाते हैं। ऐसे जमा करते रहें और कहीं दूर जाके आप दफना दें। हाँ, जब बाहर जाए तो वहाँ पर मट्टी में दफना दे। बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो जी नाज़रीन, ये थी एक वीडियो आप लोगों के जो है वो बस कुछ आपके लोगों के इल्म में बातें लाने के लिए। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह हमें इन तमाम चीज़ों से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।